سعادت حسن منٹو اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار ہیں، اور وہ افسانہ نگار بھی جن کے سب سے زیادہ افسانوں پہ مقدمات درج ہوئے۔ ان کے افسانوں میں بے باکی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک حیرت انگیز ادب چھوڑا جو کہ اتنی دہائیوں کے بعد بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں کے لیے کہا، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا کام ہے۔ منٹو کا انتقال کم عمری میں ہو گیا تھا، مگر تقسیم ہند کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ایک حساس ادیب تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادب پر تقسیم ہند کی وجہ سے برپا ہونے والی ظلم و زیادتیوں کا گہرا اثر ہوا۔ ان کی کہانیاں اس دور کی بربریت اور ناانصافی کو آئینہ دکھانے کی ایک کوشش تھیں۔ منٹو کے لیے تقسیم ہند ایک معمہ تھا، مگر انہوں نے کبھی اس سے انکار نہ کیا۔ ہاں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کے لیے بٹوارے کا لفظ استعمال کیا اور تقسیم کا نہیں۔ منٹو کو ایسا لگتا تھا کہ ایک مکمل چیز کو ٹکڑوں میں توڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مزید حصوں میں بکھر جائے گا۔ منٹو کی اس بٹوارے کی قبولیت کا تجربہ ان کے غیر معمولی کرداروں سے ہوتا ہے، جو سادہ لوح عزائم، مخلوط جذبات اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے متاثر ہیں۔ منٹو کے کردار آفاقی ہیں، اور ان کی مذمت کرنا یا انہیں ناپسند کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی انسانیت ہمیشہ سربلند ہوتی ہے۔ منٹو نے انسانی پسند کا نعرہ ایک ایسے وقت پہ اٹھایا جب بر صغیر مذہبی فسادات اور مظاہروں، فرقہ وارانہ غیرت اور قوم پرستی کے نام پر کی جانے والی بدگمانی کی کارروائیوں کے ابلتے ہوئے گڑھے کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ جیسے کہ انہوں نے اپنی کہانی سہائی میں لکھا کہ یہ مت کہو کہ 1,00,000 ہندو اور 1,00,000 مسلمان مارے گئے، بلکہ یہ کہو کہ 2,00,000 انسان مارے گئے۔ ایک ایسی ہی کہانی ٹوبہ ٹیک سنگھ کی کہانی ہے، جو کہ انہوں نے 1947 کے واقعات پہ لکھی۔ اس کہانی میں انہوں نے ایک پاگل خانے کا خاکہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس پاگل خانے میں رہنے والوں کے درمیان بٹوارے کے حوالے سے پیدا ہونے والی الجھن اور تجسس کو بیان کیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک سکھ بشن سنگھ تھا، جس کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تھا۔ وہ وہاں کا زمیندار تھا۔ ہمیشہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتا اور سال میں صرف ایک روز نہا دھو کر تیار ہوتا جب اس کی ملاقات آتی۔ اس کے علاوہ اس کو کسی سے کوئی غرض نہ تھا۔ مگر بٹوارے کا وقت قریب آیا تو ان کی ملاقات بھی آنا بند ہو گئی، اور اس کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ یہ پاگل خانہ اب پاکستان کا حصہ تھا یا ہندوستان کا، اور بٹوارے کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہوگا یا ہندوستان میں۔ اس کو ملک کے نام سے غرض نہ تھا، مگر وہ اس جگہ رہنا چاہتا تھا جس حصے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ تھا۔ جب ہر چیز کا بٹوارا ہو رہا تھا تو اس پاگل خانے کے پاگلوں کا بھی بٹوارا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب ان کے بٹوارے کا سلسلہ شروع ہوا تو پریشان ہو کر وہ تمام موجودہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اس کا ٹوبہ ٹیک سنگھ آخر کس حصے میں آیا ہے۔ اس کو کسی سے معلوم نہ ہوا۔ جب اس کو ہندوستان جانے والی سواری میں لے جانے لگے تو اس کو وہاں موجود سپاہی سے معلوم ہوا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ تو پاکستان میں ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے آپ کو آزاد کرا کے پاکستان کی طرف دوڑ پڑا اور زمین کے ایک ایسے حصے میں جا کھڑا ہوا جو کہ نہ پاکستان کا تھا نہ ہندوستان کا۔ سپاہیوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ وہاں سے نہ ہلا پائے اسے، پر چونکہ وہ بے ضرر تھا
اس لیے اس کو وہاں چھوڑ کر انہوں نے باقی کارروائیاں مکمل کی اور آخر میں وہ وہیں اس حصے پہ، اس زمین پہ کھڑا ہوا اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ منٹو کے آخری دور کا افسانہ ہے جو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں پڑھا۔ یہ جب منٹو نے وہاں پڑھا تو 1947 کا واقعہ سب کے لیے بہت ہی نیا تھا، لوگوں نے اسی وقت ایکسپیرینس کیا تھا، تو سب کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ انہوں نے اس کو اس کی فضا کو مزاحیہ بنایا ہے، لیکن تقسیم ہند کے اس المناک واقعے کی عکاسی بھی کی ہے۔ بشن سنگھ کا کردار اس وقت کے ایسے لوگوں کی عکاسی کر رہا ہے جن کو اس تقسیم سے کوئی غرض نہیں تھا، وہ بس اپنی جگہ پر رہنا چاہتے تھے جہاں پہ وہ ہمیشہ سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر یہ فیصلہ مسلط کر دیا جا رہا تھا اور ان کی خواہش کے خلاف ان کو اپنی جمی جمائی زندگی، بسا بسایا گھر اکھاڑ دینا پڑ رہا تھا۔ منٹو خود بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے۔ منٹو اپنے لیے خود کہتے ہیں کہ میرا نام سعادت حسن منٹو ہے، میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جو اب ہندوستان میں ہے، میری ماں وہاں دفن ہے، میرا باپ وہاں دفن ہے، میرا پہلا بچہ بھی اسی زمین میں سو رہا ہے، لیکن اب وہ میرا وطن نہیں۔ منٹو کے افسانوں کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ منٹو کے افسانوں میں خواتین کرداروں کی تعمیر اور سلوک انہیں پیچیدہ اور بعض اوقات انسانیت کے لیے مبہم استعاروں میں بدل دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 کے واقعے کے دوران ہونے والی بربریت اور ظلم کی کہانیاں اکثر ایسی خواتین کی کہانیاں ہیں جنہوں نے ان ظلم کی ہولناکیوں کو سہا جب مرد فرقہ پسند قصابوں میں تبدیل ہو گئے۔ منٹو نے اپنی ایسی ہی کہانی کھول دو میں اس بات کی وضاحت کی کہ تقسیم ہند نے عام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا بے نام اور بے چارہ لاکھوں لوگوں کی کہانیوں کو سناتے ہوئے منٹو انسانیت کی اجتماعی عصمت دری کو اجاگر کرنے کے لیے ایک عورت کا استعارہ منتخب کرتا ہے جو 1947 کی ایک خاص بات تھی۔ یہ ہجرت کے وقت مشرقی پنجاب سے اغوا کی گئی لڑکی سکینہ کی کہانی ہے جو کہ اپنے ابا سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس کا ابا بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپنے کیمپ میں پہنچ کر اپنے آس پاس لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ وہاں کھڑے محافظ اس کو اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو صحیح سلامت ڈھونڈ لائیں گے، مگر آخر کار سکینہ اپنے والد کو ایک اسپتال میں دریافت ہوتی ہے جہاں وہ صدمے کی حالت میں ہے، انہی لوگوں کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہونے کے بعد جو اس کو بچانے کے ذمہ دار تھے۔ کہانی کا آخر پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اس احساس سے کہ 1947 کے ہنگامے کے دوران قاری بربریت کی انتہا لرز اٹھی تھی۔ خالد حسن کے مطابق منٹو کے لیے یہ ان کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے۔ منٹو اپنے لیے خود کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور خیال ہے کہ اکٹھے ہی مریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور منٹو نہ مرے۔ منٹو کی زندگی ان کے افسانوں کی طرح نہ صرف یہ کہ دلچسپ بلکہ مختصر بھی تھی۔ محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن کی چھوٹی سی زندگی کا بڑا حصہ منٹو نے اپنی شرائط پر نہایت لاپرواہی اور لاؤبالی پن سے گزارا۔ انہوں نے زندگی کو ایک بازی کی طرح کھیلا اور ہار کر بھی جیت گئے۔ غیر اردو طبقہ اردو شاعری کو اگر غالب کے حوالے سے جانتا ہے
تو فکشن کے لیے اس کا حوالہ منٹو ہے۔ اپنی تقریباً 20 سالہ ادبی زندگی میں منٹو نے 270 افسانے، 100 سے زیادہ ڈرامے، کتنی ہی فلموں کی کہانیاں اور مکالمے اور ڈھیروں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھ ڈالے۔ 20 افسانے تو انہوں نے صرف 20 دنوں میں اخبارات کے دفتر میں بیٹھ کر لکھے۔ ان کے افسانے ادبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیتے تھے۔ ان پر کئی بار فحش نگاری کے مقدمے چلے اور پاکستان میں 3 مہینے کی قید اور 300 روپے جرمانہ بھی ہوا۔ پھر اسی پاکستان نے ان کے مرنے کے بعد 2005 میں ان کے نام کا آنرری اسٹیمپ جاری کیا اور 2012 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو سب سے بڑا سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ شکریہ۔